اگلی صحابیہ ہیں سیدہ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا. یہ عرب کے دو مشہور خاندانوں سے منسلک تھی. ایک ابو جہل کا خاندان بنو مخزوم اور ایک ولید بن مغیرہ کا. نام ام حکیم، والد کا نام حارث بن ہشام بن مغیرہ اور خامند کا نام اکرمہ بن ابی جہل تھا. ابو جہل ان کا چچا تھا. ابو جہل کون تھا؟ ام حکیم کا چچا. ام حکیم اور اس کا خامند اکرمہ دونوں ابتداء میں اسلام کے شدید ترین مخالف تھے. اس کا سسر ابو جہل اسلام کا سخت ترین دشمن اور اسلام کا راستہ روکنے والوں کا سردار تھا. ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت ولید بن مغیرہ تھا. خالد بن ولید کی بہن تھی. تب آپ دیکھ رہے دونوں طرف سے قریش کے مشہور خاندان سے تعلق رکھتی تھی، سسرال اور میکے دونوں کی طرف سے. خالد بن ولید ان کے ماموں تھے. ابتداء میں اکرمہ اور ام حکیم دونوں مل کر مسلمانوں کے خلاف ہونے والی لڑائیوں میں شرکت کرتے تھے، یعنی جنگوں میں اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی تھی. ابو جہل جنگ بدر میں افراح کے بیٹوں کے ہاتھوں بری طرح قتل ہوا. وہ زخمی ہو کر زمین پر گرا ہوا تھا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کا اس کے پاس سے گزر ہوا. سیدنا عبداللہ بن مسعود نے ابو جہل کو دیکھا کہ وہ آخری سانس لے رہا ہے تو اسے پاؤں سے ٹھوکر ماری، پھر اس کا سر کاٹ کر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے جب اس امت کے فرعون کا سر دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا. جب اکرمہ نے اس بات کا مشاہدہ کر لیا کہ اس کا باپ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے تو اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف غصہ، بغض اور کینہ اور زیادہ بڑھ گیا. ادھر صفوان کا والد امیہ بن خلف بھی میدان بدر میں قتل ہو گیا تھا. صفوان اور اکرمہ دونوں نے بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے کا عزم کیا اور یہ معاہدہ طے پا گیا کہ اب مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ میدان احد میں ہوگا. قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ اس دفعہ خواتین بھی معرکہ میں حصہ لینے کے لیے روانہ ہوں گی. یعنی بدر میں تو نہیں تھی لیکن جنگ احد میں خواتین کو بھی جانا تھا تاکہ وہ مردوں کو حوصلہ دیں اور لڑائی پر ان کے دلوں میں بہادری کا احساس پیدا کریں. ہند بنت عتبہ ابو سفیان بن حرب کے ساتھ تھی، ان کی بیوی. ریتا بنت منبہ عمرو بن العاص کے ساتھ. ام حکیم بنت حارث اکرمہ بن ابی جہل کے ساتھ اور برزہ بنت مسعود صفوان بن امیہ کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ ہوئی. جنگ احد میں قریش کا پلہ بھاری ہوا اس لیے کہ تیر اندازوں نے پہاڑ کا درہ چھوڑ دیا تھا. انہوں نے اپنے قائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کی تھی، اس لیے جنگ کا پانسہ مسلمانوں کے خلاف پلٹ گیا. غزوہ خندق میں قریش کے ساتھ اکرمہ بن ابی جہل نے بھی میدان سے راہ فرار اختیار کیا تھا. فتح مکہ کے دن اسلام قبول کرنا. اتنے سارے سال یہ مسلسل اسلام کے مسلمانوں کے دشمن رہے اور مختلف جنگوں میں شرکت کرتے رہے. فتح مکہ کے دن لوگ جوک در جوک دار اسلام میں داخل ہونے لگے، لیکن اکرمہ بن ابی جہل خوف زدہ ہو کر یمن کی طرف فرار ہو گیا. ہند بن عتبہ کو یقین آ گیا کہ اسلام غالب آ گیا ہے، اب قریش اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. وہ ام حکیم اور بعض دیگر خواتین کو اپنے ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تاکہ تمام خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لیں اور اسلام قبول کرنے کی سعادت سے بہرہ ہو جائیں. جب ام حکیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خامند اکرمہ کے لیے ضمانت طلب کی تو آپ نے ضمانت دے دی. وہ اپنے خامند کی تلاش میں سمندر کی طرف گئی. جب وہ ساحل پر پہنچی وہ یمن جانے کے لیے کشتی پر سوار ہو رہے تھے. یہ واقعہ تھوڑا سا یہاں دوسری طرح بتایا گیا جو کہ ضعیف روایت ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کشتی پہ سوار ہو چکے تھے اور راستے میں کشتی ڈولنے لگی تو جو ملاح تھا اس نے کہا کہ لات و عزا نہیں بچا سکتے، اب صرف اللہ کو پکارو. تو اکرمہ کے دل میں کیا خیال آیا تھا کہ یہی تو وہ بات تھی کہ جس کی ہمیں اتنے عرصے سے تعلیم دی جا رہی تھی اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. اگر لات اور عزا یہاں نہیں بچا سکتے تو پھر ان کو ماننے کا کیا فائدہ. تو اس طرح اسلام ان کے دل میں داخل ہو گیا. یہ واپس آئے اور پھر ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امان لے کر اسلام قبول کر لیا. اکرمہ اپنی بیوی کی باتیں سن کر مطمئن ہوا اور اس کے ساتھ واپس مکہ معظمہ آ گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا. ام حکیم کی جہاد کے ساتھ محبت. اسلام قبول کرنے کے بعد اکرمہ میں یہ انقلاب آیا کہ اب وہ اسلام کے مخالفین کا سخت ترین دشمن بن گیا. یہ ہے کامیاب حکمت عملی کے جس میں دشمن بھی دوست بن جائے. وہ خالد بن ولید کے ساتھ رومیوں کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے لیے جنگ یرموک میں شریک ہوئے.
جب معرکہ گرم ہوا، زور کا رن پڑا، تو اکرمہ نے جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر کہا آج موت پر میری بیعت کون کرے گا؟ خالد بن ولید نے کہا کہ اپنے آپ کو موت کے منہ دھکیلنے کی باتیں نہ کرو۔ انہوں نے جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر خالد بن ولید سے کہا آج مجھے چھوڑ دو، میں ان تمام کوتاہیوں کا کفارہ دینا چاہتا ہوں جو میری طرف سے یا میرے باپ کی طرف سے اسلام کے خلاف سرزد ہوتی رہی۔ آج میں سب دھونے دھو دینا چاہتا ہوں، یعنی سارے داغ مٹانا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور گھمسان کی لڑائی میں داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا۔ جنگ یرموک میں بہت سے لوگ شہید ہوئے تھے، جن میں سے ایک اکرمہ بھی تھے۔ کن کے دور میں ہوئی تھی یہ جنگ؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ جب حکیم نے عدت پوری کر لی تو خالد بن سعید نے ان کے ساتھ شادی کی۔ 400 دینار گولڈ کوائن ہوتا ہے، 400 دینار ان کا مہر مقرر ہوا۔ چونکہ یہ بھی جنگ میں شریک تھی، وہیں پر تھی، شوہر شہید ہو گئے اور کافی عرصے تک فوجیں وہیں پر رہی۔ جب ان کی عدت گزر گئی تو ان کا دوسرا نکاح ہوا۔ ولیمے کا اہتمام مرج الصفر نامی پل کے پاس کیا گیا۔ بعد میں اس پل کا نام ام حکیم کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ آج تک اس پل کا نام یہی ہے۔ ولیمے سے فارغ ہو کر خالد بن سعید رومی فوج سے مقابلے کے لیے میدان میں نکلے اور لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ اور یہ وہ دن تھا جب وہ دلہن بنی ہوئی تھی، یعنی یہ دلہن بنی ہوئی تھی اور ولیمہ ان کا ہوا تھا۔ ابھی کہتے ہیں کہ ولیمے کا کھانا لوگ کھا رہے تھے کہ اتنے میں رومی اچانک آ گئے، تو سب نے کھانا چھوڑا اور رومیوں کا مقابلہ کرنے لگ گئے۔ خالد بن سعید جو تھے وہ بھی اس میں شریک تھے، ان کی بھی شہادت ہو گئی۔ جب ام حکیم نے یہ صورتحال دیکھی تو خیمے کی ایک لٹ پکڑ کر اس کے ساتھ 7 دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ ہمارے دلہنیں کیا کرتی ہیں؟ پانی کا گلاس اٹھا کے بھی نہیں پیتی۔ کہتے ہیں کہ بہت تیر انداز بھی تھی، جنگ احد میں انہوں نے تیر چلائے تھے، اور یہاں بھی یہ بہادری کے ساتھ لڑ رہی۔ یہ نہیں کہا کہ میرا شوہر تو چلا گیا، اب مجھے جینا کس کے لیے ہے تو میں بیٹھ جاؤں۔ اٹھی اور کام شروع کر دیا۔ ہماری شادیاں کیسے ہوتی جن میں سارے فرائض سے پھر غافل ہو جاتے، لیکن کچھ لوگ نہیں بھی ہوتے۔ راز زاہدہ فہمید کے بیٹے کا ولیمہ تھا اور آج وہ کلاس میں موجود ہے، ماشاءاللہ۔ ایسی مثالیں بھی ہیں، کیونکہ جب انسان دین پڑھتا ہے تو پھر دین پرائرٹی ہوتا ہے، فرائض کی ادائیگی کرتا ہے انسان، لیکن اس کے ساتھ اللہ کے کام کو نہیں بھولتا۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ شادی نہ کرو، شادی کرنی نہیں چاہیے، نہیں، شادی کرنی چاہیے، اور شادی کے موقع پر خوشی بھی کرنی چاہیے، ولیمہ بھی کرنا چاہیے، یعنی کھانا کھلانا بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی نمازیں، اپنے فرائض، اپنی ذمہ داریاں، ان کو نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے قربانیاں کی ہیں، اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے پھر اتنے بڑے علاقے میں اسلام پھیلا اور آج ہم مسلمان ہیں۔ ان لوگوں کی قربانیوں کی بدولت یہ دین ہم تک بھی پہنچا، جس میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی شامل تھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ام حکیم پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ کیا سیکھا آپ نے؟ کیونکہ اتنے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض لڑکیاں شادی کے دن جب دلہن بنتی ہے تو نماز بھی نہیں پڑھتی، یا بعض اوقات تیمم کر رہی ہوتی کہ وہ ہزاروں روپے دے کر جو میک اپ کیا ہے وہ وضو سے دھل جائے گا، تو تیمم سے تو نماز نہیں ہوتی، پانی موجود ہے۔ بعض نماز ہی نہیں پڑھتے، بعض جمع کرتے ہیں اور بعض وضو نہیں کرتے، اور بعض پڑھتے ہیں تو صحیح سطر کا لحاظ نہیں رکھتے، کیونکہ وہ اس طرح اکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ پھر سجدے کے لیے تو جھکا ہی نہیں جا سکتا۔ انسان کیوں ایسا لباس پہنے جو عبادت کے راستے میں رکاوٹ بنے یا عبادت کے تقاضے پورے نہ کرے؟ ان سب چیزوں کا خیال کون رکھتا ہے؟ یہ دور اندیشی کس کے اندر ہوتی ہے؟ وہی جو ہر قیمت پر اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ کوئی عالم کہلانے کے لیے نہیں پڑھ رہے، یہ ہم عمل کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ جو کچھ جانتے جائیں وہ کرتے بھی جائیں، اور عملی تبلیغ کریں، پھر عمل سے لوگوں کو دعوت دیں۔ جی، اس سے پہلے کہ میں آگے ان کے کچھ حالات مزید بتاؤں، آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے؟ کیا سیکھا آپ نے؟ میں نے جو سیکھا وہ یہ کہ ایمان انسان کی ہر چیز کو تبدیل کر دیتا ہے۔ ایمان انسان کو اندر باہر سے بدل دیتا ہے۔ ایمان نہیں تھا تو یہ کیا تھی؟ اسلام کی دشمن تھی، مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں شرکت کی۔ جب ایمان آ گیا تو پھر کیا کیا؟ اسلام سے محبت کرنے والی اور اس کی خاطر سب کچھ قربان کرنے والی۔
پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی میں فرق آ گیا, عملی فرق. مجھے بات کہہ رہی ہوں کہ وہ لڑائی میں مردوں کے ساتھ عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر گئے, کیوں؟ تو ہماری خواتین کو دیکھا جائے کہ اگر کوئی اہم پروجیکٹس ہوتے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہو تو ہمارے مرد ہمیں اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے ہیں. اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری خواتین تو نہیں گئی تھی, لیکن ام حکیم جیسی خواتین جو ایسے خاندان سے بھی تعلق رکھتی تھی جو تلوار کا دھنی تھا اور جو بہت ہی بہادر اور جنگجو قسم کے لوگ تھے, اور ان کی بھی تربیت ان خاندانوں کے ذریعے ایسی ہوئی تھی, یعنی کہ ان کے اندر بھی قابلیت تھی. تو قابلیت شرط ہے, اگر کسی خاتون میں قابلیت ہے کسی کام کے کرنے کی تو پھر اس کو نہیں پیچھے کرنا چاہیے. لیکن اس سے یہ اصول بھی نہیں نکلتا کہ ہر خاتون کو ساتھ لے چلے اور وہ رونا دھونا وہاں ڈال دیں اور سارا کام بگڑ جائے, الٹا بوجھ بن جائے. جیسے کہہ رہے ہیں کہ حوصلہ دینے کے لیے اور ان کو بہادری کا احساس برقرار رکھنے کے لیے, لیکن ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ. یہ جو 4 جن خواتین کے نام لیے گئے نا, یہ سب سرداروں کی بیویاں تھیں اور بہت کیپیبل. اور مردوں کو عام طور پہ دیکھا جائے نا, وہ خود جیسے مرضی ہوں, پڑھے لکھے ہوں ان پڑھ ہوں, جو مرضی ہوں, جس مرضی لیول کے ہوں, ان کو ہمیشہ خواتین وہ اچھی لگتی ہیں جو ایموشنلی اپنا بوجھ اٹھا سکتی ہیں, اور خاص طور پہ جو اسٹرانگ ہوں, کانفیڈنٹ ہوں اور زندگی جینا جانتی ہیں. کیونکہ بات بات پہ رونا اور بات بات پہ ہمت چھوڑ دینا, بات بات پہ دوسروں پہ ڈپینڈ کرنا, ہر وقت دوسروں کا سر کھانا, اس سے انسان دوسروں کے لیے بیزاری پیدا کرنے والی کیفیت پیدا کرتا ہے اور دوسروں کے لیے ایک مصیبت بن جاتا. اپنا بوجھ خود اٹھانے کی عادت ہونی چاہیے, اور سب سے بڑا ایموشنل بوجھ. اور وہ کون اٹھا سکتا ہے؟ ایموشنلی اسٹرانگ کون ہوتا ہے؟ جس کو اللہ کے سامنے رونا آتا ہے, جو اللہ کے سامنے روتا ہے, پھر اس کو لوگوں کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں پیش آتی. جی, اس میں استاذہ یہ ہے کہ وہ پہلے بھی جنگوں میں جاتی تھی, بعد میں بھی جاتی تھی. یعنی پہلے جب جاتی تھی تو یہ نہیں کہا بعد میں اسلام لا کے تو اب میں گھر میں بیٹھ جاؤں, اب تو میں نے پردہ شروع کر دیا کچھ. وہ اپنی صلاحیت کو پازیٹیولی یوز کر رہی ہے. اور دوسرا یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کے دوران ہی, مطلب ابھی جنگ ختم تو نہیں ہوئی, وہ واپس تو نہیں آئے, ادھر ان کی پوری ہوئی عدت, ادھر ہی نکاح ہو گیا. اور ہم لوگوں نے شادی کو اتنا ہوا بنا دیا ہے, پوری زندگی ہماری گزر. بالکل, بعض اوقات صرف شادی اس لیے نہیں ہوتی کہ فلاں امریکہ سے نہیں آیا, فلاں آسٹریلیا سے نہیں آیا, فلاں بھی آ جائے, فلاں بھی آ جائے, اور لڑکی لڑکے کو بٹھائے رکھتے ہیں اور بلا وجہ شادیوں میں تاخیر کرتے رہتے ہیں. گویا شادی خاندان کی ہے, لڑکی لڑکے کی نہیں, کیونکہ ان کی پارٹیسپیشن زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت ان کے مسائل کے. استاذہ یہ صرف شادی والے دن کی بات نہیں ہے کہ لڑکی نماز نہیں پڑھتی, اکثر واقعی ایسی ہیں, میں نے دیکھی بھی ہیں, اچھی بلی ہوتی ہیں, نماز بھی پڑھتی ہیں شادی سے پہلے, بٹ شادی کے بعد نماز بھی پڑھنا چھوڑ دیتی ہیں. اور میں نے ان چھٹیوں میں ایک ایسی لڑکی سے ملاقات کی, وہ کہتی تھی میں نے شادی سے پہلے کوئی مووی نہیں دیکھی تھی, اب میں اپنے ہسبینڈ کو دیکھتی ہوں, وہ دیکھتا ہے تو اس کی وجہ سے مجھے عادت پڑی ہے اور اب میں بہت موویز دیکھتی ہوں. ماحول کا اثر ہو گیا نا. السلام علیکم سر. ابھی چونکہ ایک بات چل رہی تھی تو اسی سے ریلیٹڈ چونکہ میرا ایکسپیرینس بھی ہے تو میں نے سوچا کہ میں شیئر کروں کہ جیسے ایک بچی ہے جس نے اپنے ہسبینڈ کو دیکھ کے تو اس کا اثر قبول کر لیا. تو ہم اثر اس وقت قبول کر لیتے ہیں جب ہم خود تھوڑے ویک ہوتے ہیں, ہم اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے اپنے بلیفس میں, اپنے کردار میں, اپنی جو لرننگ ہوتی ہے اس میں. اب جب میری شادی ہوئی تھی تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ ہم ہسبینڈ وائف ٹوٹلی ڈفرینٹ تھے. تو اس میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیا کرنا چاہیے. بعض اوقات ہم فوراً ایک جو انوائرمنٹ بنا ہوتا ہے یا ایک ہیبٹ بنی ہوتی ہے وہ بہت جلدی چینج نہیں ہوتی, اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو میں نے فوراً سے تو کوئی ریئیکشن نہیں شو کیا, بلکہ بعض اوقات تو میں صرف ٹیلی ویژن کے ارد گرد دیکھ رہی ہوتی تھی کہ میری نظر غیر محرم پہ نہ پڑے, اور میں اس انوائرمنٹ میں بیٹھی ہوتی تھی اور میرا دل رو رہا ہوتا تھا اور میں دعائیں کر رہی ہوتی تھی. اور پھر میں کوشش کرتی تھی کہ وہ چیزیں جن کے تھرو, جیسے کہ ہم دیکھتے تھے کہ پانی جو ہوتا ہے وہ اپنا اثر ماحول سے بھی قبول کرتا ہے اور پھر وہ جس کے اندر جاتا ہے اس کے اوپر بھی قبول کرتا ہے. تو جو دم کی چیزیں تھیں, جو دعائیں تھیں مسنون, ان کو پڑھنا, اور بہت مجھے تقریباً 10 years لگے, گریجول چینج آیا. مگر اب میں یہ فیل کرتی ہوں کہ الحمدللہ میرے ہسبینڈ, میں جہاں پہ میں نے اینڈ کیا تھا وہاں سے مجھے ایسا لگتا ہے انہوں نے اسٹارٹ لیا ہے اور وہ کہیں آگے فیل ہوتے ہیں. اب وہ تسبیح کرتے ہیں تو مجھے بتاتے ہیں کہ میں جب سبحان اللہ پڑھتا ہوں تو میرے ذہن میں وہ چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کو شو کرتی ہیں میں وہ ذہن میں لاتا ہوں کہ یہ آسمان میرے سامنے ہے تو میں اس کے اوپر سبحان اللہ کہہ رہا ہوں. اور جب الحمدللہ کہتا ہوں تو جو مجھے میرے اللہ نے نعمتیں دی ہوتی ہیں, میں ہر الحمدللہ کے اوپر وہ
نعمت یاد کر رہا ہوتا ہوں تو میں حیران ہوتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح وہ ساری دعائیں قبول کی. تو ہمیں مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے, ہر ایک کے اندر خیر ضرور ہوتی ہے, آپ کے اندر اگر خیر ہے تو وہ ضرور اثر لے کے آئے گی انشاءاللہ. ام حکیم کے چند رشتہ داروں کا تذکرہ اور کچھ باتیں مزید. ان کے باپ حارث بن ہشام جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے, صحابی تھے, ابو جہل کے بھائی تھے. دادا ہشام بن مغیرہ یہ کافر تھے, کفر کی حالت میں فوت ہوئے. دادی اسما یہ صحابیہ تھیں, یہ مسلمان ہو گئی. اب آپ دیکھیں کہ گھر گھر میں شوہر مسلمان ہے تو بیوی نہیں ہے, بیوی مسلمان ہے تو شوہر نہیں ہے, لیکن کس طرح انہوں نے پھر رشتے بھی نبھائے ساتھ. چچا اور سسر جو تھا ابو جہل بن ہشام یہ کافر تھا, شوہر اکرمہ جو تھے مسلمان ہوئے, صحابی بنے. ان کے والد جو تھے یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے, جہاد کے لیے شام کی طرف نکلے اور جنگ یرموک میں شہید ہوئے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ پر وحی کیسے آتی. وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا, کیف یأتیک الوحی, وہ جو باب ہے کہ آپ پر وحی کیسے آتی. حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی کیسے آتی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کبھی تو مجھ پر وحی آنے کی کیفیت گھنٹی کی ٹن ٹن کی طرح ہوتی ہے اور یہ کیفیت مجھ پر بہت گراں گزرتی. پھر جب فرشتے کا پیغام مجھے یاد ہو جاتا ہے تو یہ موقوف ہو جاتی, یعنی ختم ہو جاتی. کبھی فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آ کر مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے میں اسے محفوظ کر لیتا. دادا جو ہشام بن مغیرہ تھا بہت نیکیاں کرنے والا تھا لیکن کفر کی حالت میں فوت ہوا. ام سلمہ کہتی ہیں, میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہشام بن مغیرہ صلہ رحمی کرتا تھا, مہمانوں کی میزبانی کرتا تھا, غلاموں کو آزاد کرتا, کھانا کھلاتا, اگر وہ اسلام کا دور پاتا تو مسلمان بھی ہو جاتا. کیا یہ اعمال اس کے لیے فائدہ مند ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں, وہ تو دنیا کے لیے دیتا تھا کہ دنیا میں اس کا چرچا اور اس کی تعریف ہو. اس نے ایک دن بھی نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین, اے میرے رب بدلے کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دے. آج بھی بہت سے لوگ ایسے سوال کرتے ہیں کہ فلاں جو کافر ہے یا نان مسلم جو ہے وہ بہت چیریٹی کے کام کرتا ہے اور بہت اچھے اچھے کام کرتا ہے تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ پہلی بات تو یہ کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ٹوٹلی اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن کفر کی حالت میں فوت ہونے سے کیا ہے, انسان کے لیے جنت حرام ہو جاتی. تو پھر وہ نیکیاں کیا ہوئی, ان کا بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے کیونکہ وہ دنیا کے لیے کی گئی تھی, آخرت کے لیے نہیں کی گئی تھی. تو جو جہاں کے لیے کرتا ہے وہیں پر اس کا صلہ پاتا ہے. پھر اکرمہ بن ابی جہل, ام حکیم نے ان کو خط لکھا تھا. جب فتح مکہ کے دن بھاگ گئے تو ان کی بیوی نے انہیں خط لکھا اور انہیں واپس بلا لیا. انہوں نے اسلام قبول کر لیا جبکہ ان کی بیوی نے ان سے پہلے اسلام قبول کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو ان کے پہلے نکاح پہ باقی رکھا, یعنی دوبارہ نہیں نکاح کیا. فرق آیا تھا نا, پہلے بیوی نے اسلام قبول کیا تو کیا ہوا, ایک طرح سے نکاح نہیں رہا, اور پھر میاں نے قبول کیا تو دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں تھی, پچھلے نکاح پر ہی کام چل گیا. خالد بن سعید کے بعد انہوں نے حضرت عمر بن خطاب سے شادی کی تھی. ام حکیم اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی تھی, انہیں جنگ یرموک میں شہید کر دیا گیا. خالد بن سعید بن عاص نے ان سے شادی کی, پھر اس کے بعد وہ شہید کر دیے گئے. اس کے بعد عمر بن خطاب نے ان سے شادی کی اور ان سے ان کی بیٹی فاطمہ بنت عمر پیدا ہوئی. اس کے علاوہ ان کی کسی اولاد کا ذکر نہیں ملتا. تو یہ تھی ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا. ٹھیک ہے, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت